തലങ്ങളിലും മാതൃകയായി മാറിയിട്ടുള്ളത്. ആ പ്രവാചകന്റെ മാതൃക പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ കാണാൻ കൊതിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ കാണാൻ കൊതിയാകുന്നു എന്ന്. ആ കാണാൻ കൊതിയാവുന്ന സഹോദരന്മാർ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മെപ്പോലെ കടന്നു വന്ന പിന്മുറക്കാരാണ്, പ്രവാചകന്റെ ചര്യ പിന്തുടർന്ന പിന്മുറക്കാരാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ സർവ്വദിവസം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവാചകൻ കാണാൻ കൊതിയോടെ കത്തിരുന്ന വിസ്മയകരമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉടമകളിൽ നിന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ആ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കുക. പ്രവാചകൻ സർവ്വദിവസം അനുധാവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നബി തിരുമേനിയുടെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുകൂടൽ, ഇവിടെ ഈ പ്രവാചകന്റെ വചനങ്ങൾക്ക്, പ്രവാചകന്റെ ചര്യക്ക് കന്നഡ പരിഭാഷ തയ്യാറാക്കിയ ശുഭകരമായ പുണ്യകരമായ മുഹൂർത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുകൂടലിന് അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുടെ സാക്ഷ്യമുണ്ടാവുകയും ആ സാക്ഷ്യം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സന്നിധിയിൽ പരലോകത്ത് ഹാജരാക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ നബി തിരുമേനിയോടൊന്നിച്ച് ചെന്ന് ചേർന്ന് പ്രവാചകൻ ഹസ്തദാനം ചെയ്ത് ആലിംഗനം ചെയ്ത് പ്രവാചകനോടൊന്നിച്ച് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുമായി കണ്ടുമുട്ടുവാനും നമുക്ക് ശ്രമിക്കുക, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ, തുണക്കുമാറാവട്ടെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം. റബ്ബനാ അജ്മീനാ ഫി ഫിർദൗസി ജന്നതിക നഈം മൻ നബിയ്യീന വസ്സിദ്ദീഖീന വശുഹദാഇ വസ്സാലിഹീൻ. റബ്ബനാ ജഅൽനാ വആബാഅനാ وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا من أوصانا بالدعاء من ورثة جنتك النعيم والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. محترم شیخ محمد کارکن صاحب، وائس پریزیڈنٹ جماعت اسلامی ہند کیرلا، کے ایم اشرف صاحب سیکرٹری حلقہ، جناب کے ایم شریف صاحب، یحییٰ تنگل صاحب، بزرگوں اور دوستوں، میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے شانتی پرکاشنا کو یہ موقع دیا کہ وہ صحیح بخاری کا ترجمہ پیش کر سکے. یہ کرناٹک کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم ایونٹ ہے. اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں دنیا میں تشریف لائے تھے، ربیع الاول کے مہینے میں. ربیع کے معنی بہار کے ہیں. آپ اس دنیا میں آئے تو انسانوں کی زندگی میں بہار آئی. جب ہم آپ کی سیرت کو، آپ کے اقوال کو سمجھتے ہیں تو ہماری زندگی میں بھی انقلاب آتا ہے، ہماری زندگی بھی بدلتی ہے، ہماری زندگی میں بھی بہار آتی ہے. تو یہ ایک موسم بہار ہے کرناٹک کی تاریخ کا کہ ہم نے اللہ کے کلام کا بھی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا بھی یہاں کی زبان میں ترجمہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول کرے. یہ الہی ہدایت، ڈیوائن گائیڈنس ہم سب کی ہدایت کا، رشد کا ذریعہ بنے اور ان کے ذریعے سے یہاں کے معاشرے میں ایک اچھی تبدیلی آئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ تمام انسانوں کے لیے ایک ماڈل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اس اسوے سے محبت ہونی چاہیے جو کہ ایمان کا تقاضا ہے. اس محبت کے بغیر ایمان پورا نہیں ہوتا. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ، اس کے والد اور ان کے بچوں
سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کے اسوے سے محبت ایمان کی پہچان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے بڑا ہی زندہ ہونا چاہیے. We have to form a vibrant relationship with the ideal of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح سے ایک پیاسے کا تعلق پانی سے ہوتا ہے اور بھوکے کا تعلق غذا سے ہوتا ہے، اسی طرح سے ہدایت کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہے. غذا سے ہمارا تعلق، ہمارا ریلیشن شپ پرماننٹ ہوتا ہے، ٹیمپرری عارضی نہیں ہوتا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہمارا تعلق، ہمارا ریلیشن شپ پرماننٹ فار ایور ہونا چاہیے. اس لیے اس آیت میں جو بات بتائی گئی وہ یہی ہے کہ آپ کو جو بھی چاہیے ہدایت کا سامان وہ یہاں سے ملے گا، اس اسوے سے، اس ماڈل سے ملے گا. من کان یرجو اللہ، جو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہتا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، یعنی اپنی پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، زندگی بھر نیک کام کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے اس کو اچھے کام کرنا چاہیے. تو جو اچھے کام کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. تو رب سے ملاقات کے لیے جو تیاری چاہیے آپ اس اسوے کی طرف دیکھیں، وہ بتائے گا کہ اللہ کی عبادت کیسی کرنی چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیسے کام کرنے چاہیے. السائی علی الارملۃ والمسکین، کہ جو بیواؤں کے لیے، مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے. کالسائی فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ کا مجاہد ہے. وکالقائم الذی لا یفطر، وہ اس ٹھہرنے والے کی طرح سے جو رات بھر ٹھہرتا ہے اللہ کے سامنے. وکالصائم الذی لا یفطر، اس روزے دار کی طرح سے جو مسلسل روزہ رکھتا چلا جاتا ہے. تو اللہ سے ملاقات کا یقین جس کو ہوتا ہے وہ عبادات بھی کرتا ہے، بندوں کی خدمت بھی کرتا ہے. یہ اسوہ بتاتا ہے. اللہ سے ملاقات کا یقین کرنے والے غار میں جا کے نہیں بیٹھتے، وہ تو معاشر میں کام کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز قائم بھی کرتے ہیں، بیواؤں کی، مسکینوں کی مدد بھی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے. اسوے کا بڑا ہی ابھرتا ہوا پہلو کہ وہ اللہ سے تعلق کو آپ کی ضرورت بتاتا ہے. جس طرح سے پانی آپ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ کی زندگی نہیں. ہوا ضرورت ہے، اسی طرح سے اللہ سے تعلق بھی آپ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ کی زندگی ممکن نہیں. اس لیے دعا کیجیے، اللہم انا اسألک نفسا مطمئنہ تؤمن بلقائک، اے رب میں تجھ سے ملاقات کا یقین کرنے والا دل مانگتا ہوں، مجھے اطمینان ہو. I should be satisfied that one day I am going to meet my Lord. The status of satisfaction، یہ رجوع اللہ، وہ اسوہ ہم کو بتاتا ہے. والیوم الآخر، اس کے لیے بھی یہ اسوہ ہے، نمونہ ہے، ماڈل ہے، جو آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان، آپ کا کارنامہ یہ کہ دنیا میں رہنے والے انسانوں کو انہوں نے آخرت کا بنا دیا. رہتے ہیں دنیا میں لیکن آخرت کے لیے کام کرتے ہیں. اور جو قوم دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کام کرتی ہے وہی تاریخ بناتی ہے. اور جو قوم دنیا میں رہ کر دنیا پر توجہ کرتی ہے، دنیا کا کام کرتی ہے، وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے. مغربی قوتیں، کیپٹلسٹ امپیریلزم، اس کے ماننے والے اصل میں دنیا کو چاہنے والے ہیں، دنیا کو سمجھنے والے ہیں. لا یرجون لقاءنا، وہ ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے. وہ ارضو بہا، وہ اتمنو بہا، وہ دنیا کی زندگی پر اطمینان کر لیتے ہیں. ایجپٹ میں کیا ہوا ہم جانتے ہیں کہ جس اخوان کو انہوں نے سالوں دبا کر رکھا تھا، یہی دنیا پرست، یہی مغربی ممالک، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا والے جو آخرت کا کام کرتے تھے آج کامیاب نظر آتے ہیں. دنیا والے دنیا کا جو کام کرتے تھے آج دکھائی ہم کو نہیں دیتے. انشاءاللہ جو ظلم اور بربریت مغربی ممالک کی طرف سے ہو رہی ہے اس کا یہی حشر ہوگا.